AQI Islamic Foundation. تعلیمی درس قرآن سبق نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ میں با کا معنی ساتھ کے ہیں، اور اسم جو ہے بسم اللہ میں اس کا معنی نام ہے۔ یہاں ایک فعل محذوف ہے اشرع، جس کا معنی ہے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن بھی اسی طرح، ال کا معنی بڑا اور رحمان کا مطلب مہربان۔ یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی اس میں زیادہ کا مفہوم بیان ہوا ہے، یعنی ال سے مراد زیادہ یا بڑا رحمان، مطلب زیادہ رحمت کرنے والا۔ اور الرحیم بھی اسی طرح ہے کہ ال بڑا اور رحیم رحمت کرنے والا، یعنی الرحمن الرحیم جو ہے زیادہ بڑا مہربان اور زیادہ رحمت کرنے والا، بڑا رحمت کرنے والا۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت۔ تلاوت قرآن ہو یا کوئی نیکی کا عمل، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رخنوں اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے اور استعاذہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ استعاذہ کا بیان پچھلی ویڈیو میں ہوا تھا۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بابرکت نہیں ہوتا۔ دور جاہلیت کے طریقے کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جو عربوں کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے کسی بھی کام سے پہلے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور وہ اپنے کسی بھی کام کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے اور کھانا پکانے، پانی پینے اور وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے وقت اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یعنی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا برکت کا شو ہوتا ہے، کہ ہر کام میں اگر برکت ہم چاہتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، تاکہ ہمارا ہر کام کی جو شروعات ہے وہ بھی بابرکت ہو اور اختتام بھی اس کا بابرکت ہو۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب، تلاوت قرآن والے تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے رب قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس پر جو اجر ثواب ہوگا اس کے بھی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اظہار تو کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اظہار کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندے کے دل میں یقین ہو کہ جو بھی کام ہے یا جو بھی کام ہونا ہے، جو بھی چیزیں ہیں قدرت میں، جو بھی چیز ہے پڑی یا کوئی بھی کام ہمارا ہو رہا ہے، اس کو کرنے والا، اس کی توفیق بخشنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلے یہ یقین ہونا ضروری ہے، اور یہاں جیسے بتایا گیا کہ بسم اللہ پڑھنے والا اظہار کر رہا ہوتا ہے کس چیز کا؟ یقین کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے والے ہیں، ہر کام اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا۔ اس چیز کا اظہار ہے، اس یقین کا اظہار بسم اللہ ہے۔ لیکن اظہار کرنے سے پہلے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کا یقین ہونا ضروری ہے، جب تک کوئی چیز کا یقین نہیں ہے تب تک اس کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہم کہہ تو دیں گے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو لیں گے ہر کام سے پہلے، لیکن اپنے دل میں پہلے یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کن سے ہی جو ہے وہ ہر کام ہونا ہے، اس کے کن کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی وہ اختتام تک پہنچے گا، ٹھیک۔ اور بسم اللہ کا احترام سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، وہ سورہ نمل کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے، اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں بھی اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہیں، یعنی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے اور واجب بھی ہیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری شروع ہو تو وہ صرف بسم اللہ پڑھی جائے، اور سوائے 10ویں پارہ کی سورہ برات یعنی سورہ توبہ جسے کہا جاتا ہے، عام طور پر ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک اور نام سورۃ براءت بھی ہے، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں ویسے شروع اختتام ہم نے لاسٹ جب قرآن پاک پڑھا تھا اختتام کیا تھا سورہ توبہ سے پہلے والی آیت، پہلے والی صورت، اور اب ہم نے نیکسٹ یا آج میں نے سورہ توبہ پڑھنی ہے تو ہم اس لیے بسم اللہ پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ بھی دونوں پڑھی جائیں گی اس موقع پر کہ آپ شروعات جو ہے وہ سورہ توبہ سے کر رہے ہیں، لیکن جب ایک سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد والی سورت جو سورہ توبہ ہے تو آپ بسم اللہ نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق سے ہی انجام کو پہنچتا ہے، آپ ہی ہر کام میں برکت ڈالیں اور ہر برائی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔